السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نوید احمد اور آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ جو بات شیئر کرنی ہے وہ بہت ہی خاص ہے لو برڈ کے چکس کے حوالے سے، کیونکہ بہت سارے دوستوں کو جو ہے یہی مسئلہ ہے کہ ان کے پاس بروڈر نہیں ہوتا اور وہ اس سوچ میں پڑے رہتے ہیں کہ وہ بچوں کو کیسے ہینڈ فیڈ پہ اٹھائیں، کیونکہ ان کے پاس رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ تو آپ دوستوں کو آپ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر آپ میری ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھیں گے تو آپ جو ہے وہ مکمل طور پہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا، اور انشاءاللہ امید کروں گا کہ کوئی بھی بات ایسی لو برڈ کے چکس کے حوالے سے، فیڈنگ کے حوالے سے نہیں رہ جائے گی جو میں آپ کو نہ بتاؤں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی بات رہ جائے تو آپ جو ہے وہ کمنٹس میں مجھ سے ضرور پوچھ لیں تاکہ آپ کو اس کا میں جواب دے سکوں، اور سب سے زیادہ میرے لیے ایزی یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ فیس بک پہ آ کے جو ہے وائس میسیج مجھے بھیج دیں تاکہ اس کا جو ہے وہ میں جواب آپ دوستوں کو آسانی سے دے سکتا ہوں، اور کیونکہ سننے میں جو ہے وہ زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اور بولنے میں بھی، کیونکہ پہلے مجھے کمنٹ پڑھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر لکھنا پڑتا ہے، تو وہ کافی ٹائم جو ہے وہ ایسے ہی ویسٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ دوستوں کو میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ دوستوں کے پاس جو ہے وہ لو برڈ کے چکس آپ نے اٹھانے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس ایج میں جو آپ کے برڈ ہیں آئیں، تو پھر آپ جو ہے وہ ان چکس کو اٹھائیں، کیونکہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ بہت ہی چھوٹے چکس کو اٹھا لیتے ہیں اور بعد میں وہ بچے ایکسپائر کروا بیٹھتے ہیں۔ تو آپ دوستوں کو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ جب بھی آپ کے لو برڈ کے چکس جو ہیں وہ اس سائز میں آ جائیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا سائز کہ اس سائز میں جب ان کی پینے جو ہیں وہ جہاں اس سے تھوڑے سے چھوٹے ہوں تو چلے گا، لیکن بہت چھوٹے بچے جو ابھی بالکل بوٹی ہوتے ہیں انہیں آپ نے نہیں اٹھانا، کیونکہ ان کا جو ہے آپ کو بعد میں بہت زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ بچے جو ہیں وہ اگر بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو انہیں ٹھنڈ بھی بہت زیادہ لگتی ہے، اور وہ ایج بھی نہیں ہوتی، اور فیڈ میں اگر ذرا سی بھی کوتاہی ہو جاتی ہے تو آپ کے بچے جو ہیں وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ اور بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے اور وہ بچوں کو جو ہے وہ اتنی دفعہ فیڈ نہیں کروا سکتے، کیونکہ چھوٹے بچے کو جو ہے وہ بہت زیادہ فیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، وقفے وقفے سے انہیں فیڈ کروانی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ جو ہے وہ صبح کو کروا دیں اور پھر اس کے بعد اسے شام کو کروائیں گے، تو ایسا کریں گے تو بچے جو ہیں وہ ایکسپائر ہو جائیں گے۔ تو آپ دوستوں کو میں بتاتا چلوں کہ آپ نے جب اس ایج میں بچے آ جائیں، چاہے وہ کسی بھی لو برڈ کے فشری کے ہوں، ماس کے ہوں، جو بھی ہو، لو برڈ کا بچہ جب بھی اتنی ایج میں آ جائے تو آپ نے اس کو اٹھا لینا ہے ہینڈ فیڈ پہ، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تو پھر آپ جو ہے وہ پیرنٹس کے نیچے رہنے دیں، وہ بہت اچھی فیڈ کرائیں گے انشاءاللہ، اور بچے جو ہیں وہ جلد سیل بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسے بھی کوئی مشکل تو پیش نہیں آتی، لیکن آپ دوستوں کو مکمل میں رہنمائی کر دوں گا۔ پھر بھی جو ہے وہ کسی دوست کو نہ سمجھ آئے ویڈیو میں تو وہ کمنٹ کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بچے کا تعین کرنا ہے کہ وہ اس ایج میں آئے تو پھر ہی اسے جو ہے وہ فیڈ پہ اٹھانا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بچے جو ہے ہینڈ فیڈ پہ اٹھانا مجبوری بن جاتا ہے، کیونکہ پیرنٹس جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ پلکنگ شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ پیس آپ دیکھیں، میں نے اس چکس کو جلدی نہیں اٹھاتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پیرنٹ جو ہیں بہت ہی اچھی فیڈ کرا رہے ہوتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ اٹھانا اس وجہ سے میری مجبوری بن جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا حال نے کیا کیا ہوا ہے، ان کے پیرنٹس نے سارے ان کے اوپر سے جو پر ہیں وہ نوچ لی ہیں، ان کا سر بھی جو گنجا ہوا ہے۔ تو ایسے بچے جو ہے اگر آپ ہینڈ فیڈ پہ اٹھا لیں تو ان کی جو ہے وہ لائف بھی بچ جاتی ہے، اور کیونکہ پیرنٹ جو ہیں وہ اگر بہت زیادہ پلکنگ کریں گے تو آپ کے جو لو برڈ کے چکس ہیں وہ ایکسپائر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر وہ بچے رو دھو کے پل بھی جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں، ویکنس کا شکار ہوئے ہوتے ہیں، جب انہیں آپ باہر نکالتے ہیں تو وہ سروائیو نہیں کر پاتے، بہت زیادہ اگر سردی ہے تو سردی لگنے کی وجہ سے ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ دوست میں پھر آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس فیڈ کروانے کا ٹائم ہے تو پھر ہی آپ بچوں کو اٹھائیں۔ لو برڈ کے بچوں کو آپ 3 دفعہ دن میں جو ہے فیڈ کرائیں، اور بہت ہی اچھی ٹائمنگ ہے، 3 دفعہ آپ اگر کرائیں گے تو ہر 8 گھنٹے بعد آپ جو ہے وہ لو برڈ کے چکس کو فیڈ کرائیں، تو آپ کے بچے جو ہیں ان کی گروتھ بھی اچھی ہوگی، بچے صحت مند بھی پلیں گے۔ یہ دیکھیں، ابھی بہت سارے دوست جو کہتے ہیں لٹینو اور البینو کا بلڈ جو ہے ویک ہوتا ہے، ویک تو ہوتا ہے دوستوں، لیکن یہ دیکھیں فیڈ بھی بہت اچھی چیز ہے، اس سے بچے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ہیلتھ ماشاءاللہ بہت ہی صحت مند یہ بچہ پلا ہوا ہے۔ اگر آپ پراپر طریقے سے فیڈ کو بنائیں گے
اور فیڈ اگر آپ دوستوں کو بنانی نہیں آتی تو اس کی بھی میں نے ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو مکمل جو ہے وہ فیڈ کے متعلق میں نے بتایا ہوا ہے، آپ جو ہے وہ فیڈ کی ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو فیڈ بنانے کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ اس کے بعد جب آپ اتنے چھوٹے بچے کو اٹھا لیتے ہیں تو بہت سارے دوستوں کے پاس بروڈر نہیں ہوتا، اور بروڈر نہ ہونے کی وجہ سے بھی کئی دوست جو ہیں وہ بچوں کو نہیں اٹھا پاتے۔ تو آپ دوستوں کو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ بروڈر کا استعمال اچھا ہے، ایسا نہیں کہ میرے پاس بروڈر نہیں ہے تو میں نے ان کاٹن کے ڈبوں میں رکھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرے پاس 200 بروڈر ہے، لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ دوستوں کو گائیڈ کرنا ہے، ہمارے جو نئے شائقین ہیں انہیں گائیڈ کرنا ہے، تاکہ کوئی بھی ایسی چیز جو نہ رہے کہ انہیں دقت آئے بچوں کو سلف کرنے میں یا ان کو فیڈ کرانے میں یا ان کو رکھنے میں۔ تو بروڈر کے فوائد بھی ہیں، ان کے بروڈر کے نقصان بھی ہیں۔ پچھلے سال میں بروڈر کے وجہ سے میرے کافی بچے ایکسپائر ہوتے تھے، بچ گئے۔ وہ ٹائم پہ میں آ کے بروڈر کو میں نے چیک کر لیا، کیونکہ ایسا ہوا ہے کہ بروڈر کا سب سے زیادہ نقصان یہی ہے کہ جب آپ کا بلب اس میں فیوز ہو جاتا ہے تو پنکھا باہر والی ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ اندر مسلسل پھینکتا ہی رہتا ہے، جس وجہ سے آپ کے جو ہے چکس جو ہیں وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں سردی کی وجہ سے۔ تو میں آپ دوستوں کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کوئی بھی کاٹن کا یہ گتے کا ڈبہ لے لیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں گتے کا ڈبے، کوئی بھی گتے کا ڈبہ لے لیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہ بورا ہونا چاہیے، یہ خشک بورا، پرتل لکڑی کا بورا، کوئی بھی بورا ویسے آپ یوز کرتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ بورے جو ہے وہ ایسا نرم ہو، ایسا نہیں کہ بہت ہارڈ ایک بورا ملتا ہے، ایک بہت ہی بریک ملتا ہے۔ آپ نے وہ دونوں بورے جو ہیں وہ یوز انہیں نہیں کرنا، آپ نے ایسا بورا یوز کرنا لکڑی کا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دروازے والی کسی بھی دکان سے جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اس میں پانی کو سک کرنے کی بہت زیادہ کیپیسٹی ہوتی ہے، اور یہ کافی دیر تک جو ہے وہ خشک بھی رہتا ہے، جس سے بچے جو ہیں وہ انہیں کسی طرح کی سردی وغیرہ لگنے کا یا گیلے ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ لکڑی کا بورا جو ہے وہ ایسا ہی یوز کریں۔ یہ آپ کو دروازے والی دکان سے جو رندے ہوتا ہے اس سے جو لکڑی بنتی ہے، یا آرا جو دروازے بنانے والی یا پتل کی لکڑی کا جہاں پہ کام ہوتا ہے، وہاں سے آپ کو یہ بورا آسانی سے مل جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بورا کتنا سافٹ ہے، لکڑی کا جو ہے برادہ بہت سافٹ ہے یہ دوستو۔ اس میں برڈ کو ایک تو مشکل بھی نہیں ہوتی، اور یہ پانی کو بہت جلدی جو ہے وہ سک کر لیتا ہے، اس میں کیپیسٹی بھی کافی ہوتی ہے۔ تو یہاں تک تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے یہ کاٹن کے ڈبے کو اوپر سے بند کر دینا ہے، یہ دیکھیں ایسے آپ اگر بند کر دیں گے تو یہ اتنا سانس لینے کے لیے ان کو جو ہے وہ کافی ہے۔ فل سردی میں بھی میں نے یہ بچے ایسے ہی رکھے ہوئے تھے۔ پچھلے دنوں لاہور میں کافی بارشیں ہوئی ہیں، اس وقت بھی میں نے یہ ویڈیو بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن جو ہے وہ مکمل نہیں بن پائی، کسی وجہ سے وہ ویڈیو کو مجھے بند کرنا پڑا تھا۔ اور آج جو ہے میرے پاس کافی ٹائم ہے، تو میں نے سوچا کہ تفصیل کے ساتھ آپ دوستوں کو میں گائیڈ کرتا ہوں کہ اس میں جو ہے کوئی چیز جو انشاءاللہ نہیں رہے گی جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ تو آپ نے کوئی بھی ایسا کاٹن کا ڈبہ لینا ہے، اس میں ایسے بورے کو اچھی طرح بھر لینا ہے۔ بھرنے کا طریقہ بھی آپ دوستوں کو میں بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ گتے کا کوئی بھی کاٹن آپ لے کے اس میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے بورے کو پہلے آپ نے بھر لینا ہے، اس کے بعد اسے اچھے طریقے سے آپ نے دبانا ہے۔ اچھے طریقے سے دبائیں گے تو یہ ہوا کی جو اس کے بورے کے اندر ہوا ہوگی وہ ساری کی ساری دبانے سے ختم ہو جائے گی، اور اس کی ایک سخت سی لیئر بن جائے گی کاٹن کے اندر۔ اس کے بعد آپ سارے بچے جو ہے وہ اس میں رکھ دیں، اور اسے جو ہے وہ آپ آسانی سے بند کر دیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ اسے بند کر دیا میں نے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں یار ایسے بند کرنے سے ان کا سانس کا مسئلہ نہ آ جائے، سانس دم گھٹنے کی وجہ سے بچے ایکسپائر نہ ہو جائے، تو ایسا دوستوں نہیں ہوتا۔ آپ نے بالکل بند نہیں کرنا، اور ایسے آپ نے رہنے دینا ہے۔ میرا جو طریقہ ہے وہ تو دوستوں یہی ہے کہ میں ایسے کاٹن رکھ دیتا ہوں ان کے اوپر بھی۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک خلا تھوڑا تھوڑا میں نے چھوڑا ہوا ہے، تو اس سے سانس ان کا نکلتا رہتا ہے، کوئی انہیں مشکل نہیں آتی۔ اور فل سردی میں چاہے جتنا مرضی، چاہے باہر جو ہے وہ برف باری بھی ہو رہی ہو، تو آپ اس میں ایزیلی بچوں کو رکھ سکتے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اڑنے کے قابل ہو گئے ہیں، تو پھر آپ انہیں کسی کیج میں ڈال لیں۔ یہ دیکھیں یہ بچے ابھی اڑنے شروع ہو گئے تھے، انہوں نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا۔ ایک دفعہ میں نے یہ کھولا ڈبہ تو یہ اڑ گئے اس میں سے، اور کچھ بچے تو میرے شیڈ میں آنے سے پہلے ہی جو وہ باہر نکلے ہوئے تھے۔
تو انہیں میں نے بڑی مشکل سے پکڑا. اس کے بعد جب بچے اس ایج میں پہنچ جائیں تو آپ نے جو ہے وہ ان سارے بچوں کو کسی ایک کیج میں ڈال دیں اور ان کے آگے دانہ رکھ دینا. آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے دانہ جو ہے وہ کافی جو ہے وہ کھایا ہوا, کیونکہ بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ یار بچے ہمارے جو ہیں وہ سیلف ہونے کے قریب ہیں لیکن وہ سیلف نہیں ہو پا رہے, تو ان کے لیے کیا کریں. تو آپ دوستوں کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی بڑے پیس 1 یا 2 پیس آپ کے پاس بڑے موجود ہوں تو آپ ان میں جو ہے وہ بچوں کو چھوڑیں, تو وہ پیس جب کھائیں گے تو یہ بچے بھی کھانا شروع کر دیں گے انہیں دیکھ دیکھ کے. اور اگر آپ کے پاس کوئی پیس نہیں بھی ہے بڑا تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ جیسے ہی بچہ جو ہے وہ اڑنا شروع کر دے تو آپ دانے کا برتن جو ہے وہ ان کے کیج میں ایک رکھ دیں, اور وہ آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ برڈ سارے کے سارے آپ کے جو بچے سیلف ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے بچے کب سیلف ہو گئے ہیں, اور سیلف ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ بچے آپ کے سیلف ہو گئے ہیں, سیل ہونے کے قابل ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے. تو پیارے دوستوں اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں, آپ کسی بھی بچے کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پکڑ سکتے ہیں. پکڑ کے یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو وہ طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا جو ہے وہ بچہ لب برڈ کا سیلف ہو گیا ہوا ہے یا ابھی سیلف نہیں ہوا. تو دوستوں کوئی بھی بچہ میں ایسے پکڑ لیتا ہوں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچہ میں نے پکڑ لیا ہے. تو اس کو پکڑنے کے بعد آپ آسانی کے ساتھ اسے چیک کر سکتے ہیں. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ بچے کو کیسے چیک کرنا ہے کہ وہ سیلف ہے کہ نہیں ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پوٹے کو آپ ایسے تھوڑا سا ایسے پکڑیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر اس کے اندر دانہ موجود ہوا تو یہ پوٹا تو ویسے باہر پوٹ برڈ کی ویسے ہی باہر ابری ہوئی ہوتی ہے, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے بچہ ابھی سیلف ہے کہ نہیں ہے. آپ اسے جسٹ ایسے پکڑنا ہے آپ نے بچے کو, اور اس کی پوڑ کو ہلکے سے ایسے آپ نے چیک کرنا ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ اس کی پوڑ میں دانہ ہے یا نہیں ہے. اگر اس کی پوڑ میں دانہ نہیں تو بچہ سیلف نہیں ہوا, اگر اس کی پوڑ میں دانہ ہوگا تو بچہ سیلف ہے. تو آپ اسے جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں. پھر بھی آپ اس کا مکمل طور پہ جو ہے وہ تسلی کر لیں کہ بچہ سیلف ہو گیا ہوا ہے. امید ہے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ جو ہمیں نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ جو ہے وہ ایزیلی اسے دیکھ سکیں, اس کی نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو مل جائے گی. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, پھر ملیں گے دوستوں کسی نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے